أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. صدق الله العظيم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے، رحم والا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ کی طرف پکی سچی توبہ کرو، توبۃ نصوحا سچی اور پکی توبہ کرو۔ عسیٰ قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے گناہوں کا کفارہ کر دیں، وَيُدْخِلَكُمْ اور تمہیں جنت میں داخل کر دیں جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ اس دن جس دن اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم والذین معہ اور آپ کے ساتھ جو ایمان والے ہیں ان کو کبھی رسوا نہ کریں گے۔ نورہم ان کا نور یسعی بین ایدیہم ان کے سامنے دوڑتا ہوگا، وبایمانہم ان کے دائیں طرف دوڑتا ہوگا، اور وہ یہ خوشی خوشی کہتے پھریں گے ربنا اے ہمارے رب اتمم لنا نورنا آپ پورا کر دیجئے ہمارے لیے ہمارا نور، واغفر لنا اور ہم سے درگزر والا معاملہ کیجئے، انک علی کل شیء قدیر بے شک آپ ہر چیز پر قادر ہیں۔ یا ایھا النبی اے نبی جی جاہد الکفار آپ کفار سے جہاد کریں اور منافقین سے جہاد کریں، وغلظ علیہم اور دینی معاملے میں ان پر سختی والا معاملہ کریں، ومأواہم جہنم اس لیے کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر اور جہنم برے رہنے کی جگہ ہے۔ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط اللہ مثال دیتے ہیں کافروں کو حضرت نوح اور حضرت لوط کی بیوی کی، کانتا وہ دونوں تحت عبدین من عبادنا ہمارے دو نیک بندے ان کے نکاح میں تھی،
فخانتاہما، لیکن ان دونوں نے ان کا راستہ نہ اپنایا، ان کے راستے کو چھوڑ کر کفار کے راستے پر چلی۔ فلم یغنیا، نبی کے نکاح نے ان کو فائدہ نہ دیا اللہ تعالیٰ سے کسی چیز کا، اور ان دونوں سے کہا گیا ادخلوا النار مع الداخلین، تم دونوں جہنم میں داخل ہو جاؤ جہنم میں داخل ہونے والوں کے ساتھ۔ اور اللہ ایمان والوں کو مثال دیتے ہیں فرعون کی بیوی کی، کہ جب وہ کہنے لگی اے میرے رب آپ میرے لیے جنت میں اپنے قریب ایک محل تیار کر دیجئے، مکان بنا دیجئے اور مجھے پناہ دے دیجئے، ونجنی، اور مجھے بنا دیجئے فرعون سے، وعملہ، اس کے عمل یعنی کفر و شرک سے، ونجنی من القوم الظالمین، اور مجھے نجات عطا فرما دیجئے ظالم قوم سے۔ اور اللہ مثال دیتے ہیں عمران کی بیٹی مریم کی، التی احسنت فرجہا، جنہوں نے اپنی شرمگاہ کو پاک رکھا، فنفخنا فیہ من روحنا، چنانچہ ہم نے اپنی روح یعنی اس میں پھونک دی، ان کے رحم کے اندر ڈال دی، وصدقت بکلمات ربیہا، اور حضرت مریم نے اپنے رب کے کلمات کی تصدیق کی اور اللہ کی کتابوں کی تصدیق کی، وکانت من القانتین، اور وہ فرما بردار عورتوں میں سے، مردوں میں سے تھی۔ تو یہ صورت تحریم ہے۔ کل آپ حضرات نے اس کا شان نزول بھی ملاحظہ کیا، صورت کا شان نزول، صورت کے نازل ہونے کی وجہ۔ شروع کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ نبی جی آپ ان چیزوں کو حرام نہ کریں جن کو اللہ تعالیٰ نے حلال کر دیا، آپ دنیا کی رضا، دنیا والوں کی رضا نہ چاہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے مولا ہیں، مددگار ہیں، اور وہی جاننے والے حکمت والے ہیں۔ پھر آج اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو، وہ ایمان والے جن سے غلطیاں ہوئیں، کبھی گناہ ہو گئے، غلطیاں ہو گئیں، صغیرہ ہو گئے، بڑے ہو گئے، جو بھی گناہ ہو گئے، اللہ ان سے کہہ رہے ہیں، ان سے مخاطب ہو کے فرما رہے ہیں اے ایمان والو توبو۔ عجیب بات ہے کہ ان سے مراد وہ ایمان والے جن سے غلطیاں ہوئی ہیں، حالانکہ جن سے نافرمانی ہوتی ہے ان کو ایمان والا نہیں کہا جاتا، ان کے بارے میں تو کچھ اور لفظ استعمال کیے جاتے ہیں، یہ نہیں کہا کہ نافرمانو توبہ کرو، یعنی توبہ کا لفظ اللہ ایمان والوں کے لیے کہہ رہے ہیں۔ اب یہاں ذہن میں ایک سوال آتا ہے، تو ایمان تو پہلے ہی ان کے پاس موجود ہے، تو ان کے لیے توبہ کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس سے اللہ نے فرمایا کہ کبھی ایمان والوں سے بھی غلطیاں ہو جائیں گی، کبھی بولنے میں غلطی ہو گئی، کبھی عمل کرنے میں غلطی ہو گئی، نماز میں سستی کر بیٹھے، لیٹ کر بیٹھے، کبھی چھوڑ دی، بعد میں ادا کر لی، قضا کر لی، کبھی اور معاملات کے اندر ڈھیل پن کر دیا، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اے میرے بندو ان کو نافرمان نہیں کہو۔ یہ بڑا عجیب نکتہ ہے، یہ سمجھنے والی بات ہے، اللہ ان کو نافرمان نہیں کہہ رہے، یا ایھا المعاصی، یا ایھا العاصیون، اے نافرمانو، اے نافرمانی کرنے والو، اے گناہ کرنے والو نہیں کہا۔ اللہ نے گناہوں کے باوجود ان کا نام ایمان والے ہی رکھا ہے، کہ کبھی بھول کر اگر ہو گئی ہے، جان بوجھ کر تو ویسے بھی انسان اگر کوئی بھی گناہ کرتا ہے جانتا بھی ہے اور وہ جان بوجھ کر خوشی سے کرتا ہے، پھر تو ایمان سے فارغ ہے۔ ایک آدمی نماز نہیں پڑھ رہا سستی کی وجہ سے، چلیں ایمان والا تو ہے۔ ایک آدمی اگر اللہ کی نافرمانی یعنی حلال سمجھ کے کرے وہ تو ایمان سے فارغ ہے۔ یہاں فرمایا کہ وہ ایمان والے ہیں جو بھول جاتے ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں، اللہ نے ایمان کا خطاب ان کو نہیں دیا، یہ خدا کا فضل ہے۔ ورنہ میرے عزیز دوستو، بڑوں کے ہاں ایک قاعدہ ہوا کرتا ہے کہ نافرمانی پہ راستے بند کر دیے جاتے ہیں، نافرمانی پہ دھکے مار کے نکال دیا جاتا ہے کہ دفع ہو جاؤ، تم عیسائی خاندان میں رہنے کے قابل نہیں ہو، تم یہاں کے اصول اور یہاں کے ضوابط پورا نہ کر سکے، اس لیے یہاں سے دفع ہو جاؤ، یہاں سے نکل جاؤ۔ اللہ اکبر، اللہ نے ایمان کا خطاب ان سے چھینا نہیں ہے اور ان کو دھکے مار کے اپنی رحمت سے نکالا نہیں ہے، بلکہ ان کو بھی فرما رہے ہیں اے ایمان والو توبو الی اللہ، جو کبھی بھول گئے ہو اب آ جاؤ اللہ کی طرف توبہ کر لو۔ توبو کا معنی ہے تاب یتوب توبتاً، توبہ کرنا، ندامت زدہ ہونا، اپنے کیے پر شرمندہ ہونا، اپنی غلطیوں کے اوپر ندامت کے ساتھ آنسو بہانا اور اپنی اس غلطی کو تسلیم کر لینا، اپنے آپ کو ظالم سمجھ کے توبہ کرنا، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھ کے توبہ کرنا۔ فرمایا کیا ایمان والو توبو الی اللہ، اللہ کی طرف توبہ کرو، توبتاً نصوحا۔ نصوحا کون سی توبہ ہوتی ہے؟ کہ ایسی توبہ کرو کہ جس کے بعد دوبارہ پھر عادت نہ بناؤ گناہ کرنے کی، کہ میں شراب چھوڑ رہا ہوں پھر چلو کل کو پی لوں گا، توبہ کر لوں،
فلاں گناہ میں چھوڑ رہا ہوں، کل کو پھر کر لوں گا، پرسوں کو پھر کر لوں گا. اس نیت سے گناہ چھوڑو کہ دوبارہ پھر گناہ کے قریب نہ جانا، دوبارہ پھر گناہ کے قریب نہ جانا. وہ توبہ نصوحہ ہے جو توبہ اللہ کے ہاں پسندیدہ ہے، جو توبہ اللہ کے ہاں فیصلے دلانے والی ہے، جو توبہ اللہ کے ہاں گناہوں کو معاف کرا کے اس کے بدلے کے اندر نیکیاں دلوانے والی ہے. ورنہ ڈاما ڈول رہنے والی توبہ میرے عزیز دوستو اللہ کے ہاں وہ ہو تو جائے گی، لیکن وہ خطرے کے اندر ہے کہ پتہ نہیں اللہ کے ہاں پسندیدہ بھی ہے یا نہیں ہے. ہاں ایک بار گناہ چھوڑ دیے، چھوڑو. اللہ کے ساتھ دوستی لگا لی ہے، اب بس پکے دوست بن جاؤ. کبھی اس کے در کبھی ادھر، یعنی کبھی در بدر، تیری عاشقی تیرا شکریہ، تو مجھے کہاں کہاں لے چلے، کہ وہاں بھی کر رہے ہیں یہاں بھی کر رہے ہیں. یعنی کبھی فرما برداری ہو رہی، کبھی نافرمانی ہو رہی ہے. اللہ کی دوستی کے اندر پورا جانا نہیں چاہتا، کبھی نافرمانی میں پڑا ہوا، کبھی دوستی میں جانا چاہتا ہے. اللہ کہتے ہیں میرے بندہ تو آ جا، میرا بن جا، تو میرا پکا دوست بن جا، میرا پکا دوست بن جا، میرا بن جا. توبۃ نصوحا، پکی سچی توبہ کر. اس لیے توبہ کر کہ تیرا وقت مقرر کوئی نہیں ہے، کہ تیرے لیے وقت لیمیٹڈ میں ہے، تھوڑا وقت ہے، تھوڑا وقت ہے تیرے پاس. پتہ نہیں ہے کہ کتنا وقت تجھے دیا گیا ہے، اس لیے کہ ہم نے تقدیر کا پردہ اپنے پاس رکھا ہے. لیکن تو ایسی ندامت والی توبہ کر لے کہ تیرا توبہ ہمیں پسند آ جائے، اس لیے کہ تو سال کے اندر ہمارے پاس آ جائے کہ ہم تیرے گناہوں کو معاف کر دیں. توبہ کرنے سے کیا ہوگا؟ فرمایا کہ آسا ربکم، قریب ہے کہ توبہ کرنے کی وجہ سے جتنے گناہ کیے ہیں اللہ گناہوں کا کفارہ دے دیں گے. گناہوں کا کفارہ یہ ہے کہ سب مٹا دو، اس کے بدلے کے اندر نیکیاں لکھ دو. آگے فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ بے شک نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں. یمحو اللہ ما یشاء، کہ بے شک اللہ تعالیٰ مٹا دیتے ہیں. مٹانا وہ ہوتا ہے کہ جس کے بعد لکھا ہوا باقی نہ رہے. ایک ہوتا ہے لائن مار دینا، وہ بھی کاٹ دینا. ایک عبارت تحریر لکھی ہوئی ہے، آپ نے جو ہے ریجیکٹ کر دیا، اس کے اوپر لائنیں مار دی ہیں. لائن مارنے کے ذریعے سے پتہ چل جاتا ہے کہ نیچے کیا لکھا ہوا تھا، کس نے کون کون سے کرتوت کیے تھے، کس جگہ پہ کیے تھے. ہو سکتا ہے کہ کسی کے ہاتھ کے اندر وہ ورقہ آ جائے. اللہ نے تو فرشتوں کے بارے میں بھی نہیں بتایا، فرشتوں کو بھی بندوں کے گناہوں کے بارے میں مطلع نہیں فرمایا کہ میرے بندے نے کون کون سے گناہ کیے ہیں. فرمایا کہ مٹا دیتے ہیں. مٹانا یہ ہوتا ہے کہ پورا ایسی چیز مار دی جائے کہ جس کے بعد کوئی لفظ، کوئی چیز باقی نہ رہے. فرمایا کہ اللہ ایسی دوستی اپناتے ہیں کہ جب کوئی بندہ اللہ کا دوست بن جاتا ہے کہ پہلا وعدہ یہ ہے کہ تم توبہ کر لو، توبہ کا آنسو بہا لو، ندامت کے ساتھ اپنے ہاتھ اٹھا لو. کیا کروں گا؟ ایک تو گناہ معاف کر دوں گا، اور دوسرا اس کے بدلے کے اندر تمہیں جنت دوں گا. ایسی جنت جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی. اللہ اکبر. آگے فرمایا یوم لا، وہ ایسا دن ہوگا، اس توبہ کا پتہ تمہیں اس دن پتہ چلے گا کہ جس دن اللہ پاک سب مشرکین کے سامنے، سب لوگوں کے سامنے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ایمان والوں کو رسوا نہیں کریں گے. سب کے سامنے رسوا نہیں ہونے دیں گے. اللہ نبی کو بھی رسوا نہیں کریں گے، اور نبی کی امت اللہ ان کو بھی رسوا نہیں کریں گے. ان میں جو نیکوکار ہوں گے، جنہوں نے توبہ کی ہوگی، فرمایا کہ اللہ پاک ان کو بھی اپنی جنت میں داخل کر دیں گے. آگے فرمایا نورہم یسعی بین ایدیہم، کہ جن کے ایمان کا نور چمکتا ہوگا ان کے چہروں سے. فرمایا کہ ایمان والے جا رہے ہوں گے تو ان کے چہروں کی چمک راستہ دکھائے گی، پتہ چلے گا. پل صراط کے قریب گزریں گے تو چہرے کی چمک پل صراط کے قریب لے جا کر ان کو پار کر دے گی، ان کو کسی اعتبار سے کوئی پریشانی نہیں ہوگی. ورنہ فرمایا کہ منافق وہ لوگ ہوں گے جو اپنا نور تلاش کریں گے، کبھی بجھے گا کبھی جلے گا، پتہ نہیں چلے گا. اور جب پل صراط کے قریب جائیں گے تو سمجھے گا بھی نور تو ہمارے ساتھ ہے. جب قریب جائیں گے تو پل صراط نظر نہیں آئے گا اور کٹ کر جہنم کی آگ میں چلے جائیں گے. ایمان والوں کا نور باقی رہے گا، چہرے کی چمک. فرمایا کہ جس کے ساتھ وضو کرتے تھے، وضو والے اعضاء چمکتے ہوں گے، ہاتھ چمکتے ہوں گے، انسان کا چہرہ چمکتا ہوگا، انسان کے پاؤں چمکتے ہوں گے. اور اللہ اکبر. فرمایا کہ جن جن جگہوں پر وضو کا پانی گرا کرتا تھا، اللہ پاک اس جگہ کو جہنم سے محفوظ کر دیں گے. اس لیے ایک بزرگ جو ہے فرمایا کہ وضو کیا کرتے تو وہ ایسا لگتا جیسے کہ مکمل اپنے آپ کو گیلا کر لیا. تو کسی نے پوچھا کہ حضرت وضو تو بڑا، یعنی بندہ آرام سے بھی کر لیتا ہے.
اتنا زیادہ گیلا ہونے کی، اتنا زیادہ جو ہے وہ اپنے آپ کو بھگانے کی کیا ضرورت ہے؟ فرمایا کہ میں نے حضور کی ایک حدیث سنی ہے کہ جس جگہ پر وضو کا پانی لگتا ہے جسم کے، جس جگہ پر اللہ پاک جسم کی اس جگہ کو جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں۔ کتنا اللہ پاک نے سستا سا کام ہمارے لیے کر دیا کہ عبادت کے لیے کر رہے ہیں، اس عبادت کا مقام خدا کیا اتنا اونچا ہے کہ اس کا پانی بھی جس چیز پر لگے گا اللہ پاک اس کی برکت سے جہنم کو انسان کے قریب نہیں آنے دیں۔ اور بزرگوں نے لکھا ہے کہ جو آدمی وضو کا بچا ہوا پانی برکت سمجھ کر پی لے یا کسی بیمار کو پلا دے، اللہ پاک اس کے باطن کی جتنی بیماریاں سب نکال دیتے ہیں۔ لیکن یقین سمجھ کر پیا جائے کہ یہ برکت والا پانی ہے، اس کو پیا جائے، اس لیے کہ اس سے نماز کو ادا کیا جا رہا ہے، وہ نماز جو خدا کا سب سے بڑا عمل ہے۔ فرمایا کہ اللہ نے بیماروں کی شفا بنا دیا کہ وضو کے پانی کے ذریعے سے اپنے بیماروں کو شفا کرائی جائے۔ اس لیے پہلے زمانے کے اندر وہ ایک گلاس نما، ایک یعنی وہ لوٹا نما ایک پاک چیز کے اندر پانی رکھا جاتا تھا، پھر اسی سے وضو کیا کرتے، جو پانی بچ جاتا اسی کو پی لیا کرتے۔ ہمارے ہاں تو رواج ہی ختم ہو چکا ہے، پانی ہمارا وضو کا جو ہے وہ نیچے جاتا ہے، اور چونکہ پانی کے اندر ہم احتیاط بھی نہیں کرتے کہ کتنا اس کے اندر ضائع ہو رہا ہے۔ فرمایا کہ پانی کی بھی احتیاط کرو، اتنے پانی سے وضو کرو جتنی ضرورت ہے، تھوڑا پانی استعمال کرو، ہو سکتا ہے کہ تمہارا جو پانی بچ جائے وہ کسی کی زندگی کا ذریعہ بن جائے، کسی کے استعمال کا ذریعہ بن جائے۔ یہ ساری حکمت کی باتیں حضور نے آج سے 1400 سال پہلے بتا دی، جو آج لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایسا کیا جائے کہ پانی کی حفاظت کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے سے پانی کے لیے فرمایا کہ وضو فرمایا کرتے، ہماری طرح پانی کو یوں ضائع نہیں کیا جاتا تھا کہ بس ٹوٹی کھول کے بیٹھ گئے تو پتہ ہی نہیں ہے کتنا پانی جا رہا ہے۔ ہمارے مساجد کے اندر بھی آئے، بس آگے ٹوٹی کھول دی، پانی نکلتا جا رہا ہے، کتنا ضائع ہو رہا ہے کوئی پتہ ہی نہیں ہے۔ بلکہ فرمایا کہ پانی استعمال کرنے کے اندر بھی تقوی والا معاملہ کرو، اس لیے کہ پانی کے بارے میں اللہ سے پوچھا جائے گا، تو بہت احتیاط برتا جائے کہ ہم وضو کریں، جتنا نل چھوڑیے اتنا پانی لے لیا، پھر بند کر دی، پھر دوبارہ اگلا وضو دھونے کے لیے اس کو استعمال کیا جائے۔ تو فرمایا کہ ایمان والوں کا نور ان کے سامنے ہوگا، اور فرمایا کہ ان کے دائیں ہوگا، اور وہ یہ کہتے پھریں گے ہمارے رب اتمم لنا نورنا، آپ ہمارا نور پورا کر دیجئے۔ دنیا تو مٹی سے اللہ نے بنایا، فرمایا کہ جو ہی یہاں سے جائیں گے اللہ نور بنا دیں گے، اور نور انسان کے جسم کے اندر آئے گا، جس نور کی چمک انسان کو جنت میں لے کر چلی جائے گا۔ اتمم لنا نورنا، اس لیے کہ نور اور غلاظت ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی، اس لیے انبیاء کو اللہ نے معصوم بنایا، انبیاء کو اللہ نے پاک بنایا۔ انبیاء علیہ السلام معصوم ہے، ان سے کبھی غلطی نہیں ہوتی، ان کو نور کے ساتھ ان کے دل مبارک کو حضور کا 3 بار شق صدر ہوا، 3 بار حضور کا سینہ دھویا گیا، نور کے ساتھ دھویا گیا، حضور کو صاف کیا گیا۔ حضور ہیں بشر، انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح بشر ہوں، لیکن اللہ نے نبیوں کو خاص بنایا، ایک خاص مقدار کے اندر ان کو دنیا کے اندر مبعوث کیا کہ نبی سے کبھی گناہ نہیں ہو سکتا، نبی سے کبھی غلطی نہیں ہو سکتی، نبی کے بارے میں ایک معمولی لفظ کہنا بھی ایمان سے انسان کو فارغ کر دے گا۔ تو فرمایا کہ اللہ وہی صفت جنت سے پہلے جانے والے ہر ایک ایمان والے کو عطا کریں گے، اللہ نور بھر دیں گے، پورے جسم کے اندر نور ہوگا، مطلب وہ طبیعت بن جائے گی جو فرشتوں کی طبیعت ہے۔ اس لیے کب رہنا جنت میں ہے، جو جنت نور کی جگہ، جس کی مٹی زعفران کی، جس کے اندر خوشبوئیں ہیں، اور فرمایا کہ جس کے اندر رہنے والے سرخ زمرد اور یاقوت و مرجان جس میں لگے ہوئے ہیں، جس میں مشک و عنبر ہیں، زعفران ہیں، جن سے کبھی، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو بہت زیادہ پسند تھی، حضور خوشبو کو استعمال کرتے، اس لیے استعمال کرتے کہ فرشتوں کا آنا جانا ہے، اور فرمایا کہ خوشبو کا استعمال کرنا سنت بھی ہے کہ خوشبو کو استعمال کیا جائے، ایسی خوشبو جو ادھر ٹائپ ہو کہ جس کے ان کو آپ استعمال کریں تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر لیا جائے۔ تو فرمایا کہ وہ دعا کریں گے اللہ آپ ہمارا نور پورا کر دیجئے اور آپ ہمیں معاف کر دیجئے، اس لیے کہ آپ ہر چیز پر قادر ہیں۔ آگے اللہ فرمانے ہیں کہ نبی جی یہ سارا کچھ سنانے کا ان مشرکین مکہ کے لیے یہ ہے کہ کبھی آپ ان کی باتیں سن کر مایوس نہ ہوا کریں، کبھی آپ ان کی باتوں کی وجہ سے اپنا دل برداشت نہ ہو جائے۔ آپ کی ازواج مطہرات میں سے اگر ازواج مطہرات نے
معاذ اللہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی پروپیگنڈا کرنے کے لیے کوئی ایسی بات نہیں کی. میں نے کل بھی گزارش کی تھی کہ صرف ایک خاوند کی محبت، کہ ایک بیوی چاہتی ہے کہ خاوند صرف میرے لیے ہو، میں اس کو یعنی میرے پاس رہے، میں اس کو کھلاؤں پلاؤں. یہ اللہ نے طبیعت میں رکھا ہے عورتوں کے لیے کہ عورتوں کے لیے بس صرف جو چیز چاہیے وہ اسی کے لیے ہونی چاہیے. لیکن اللہ نے ان کو بھی فرمایا تنبیہ کے طور پر کہ تم دونوں اگر اللہ کی طرف توبہ کر لو فقد سخت قلوبکما، تو تمہارے دل اللہ کی طرف مائل ہو جائیں گے. فرمایا کہ اے نبی جی رہا مسئلہ ان مشرکین مکہ کا، جاہد الکفار والمنافقین، اب اسلام کی تکمیل ہو چکی ہے، اب نرمی کرنے کی ضرورت کوئی نہیں ہے، ان سے جہاد کیجئے. والمنافقین، ایمان فرمایا کہ کفار سے بھی جہاد کریں، اور وہ جو منافق ہیں ایک چہرے کے ساتھ آپ کے ہیں، دوسرے چہرے کے ساتھ ان کے ہیں، ان کے ساتھ بھی آپ جہاد کریں. وَغْلُظْ عَلَيْهِمْ، ان پر سختی کریں، ان کے ساتھ سختی والا معاملہ کریں، محبتوں والا معاملہ ان کے ساتھ نہ کریں. کیوں نہ کریں؟ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور جہنم بڑا برا ٹھکانہ ہے، جہنم بہت بری جگہ ہے. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے شروع دور کے اندر تو ان کا خیال کیا، ان کو ہدایہ بھی کیے تاکہ اسلام کے قریب ہو جائیں. لیکن جب اسلام جو مضبوط ہونا شروع ہوا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ اور فرمایا کہ منافقین کو اپنے سے دور کر دیا، ان سے دوستیاں اور ان سے معاملات ختم کر دیے. اور آگے اللہ پاک نے ایمان والی کچھ عورتوں کی مثالیں دی ہیں کہ اللہ کافر لوگوں کو مثال دیتا ہے کہ اے کافر لوگوں، تمہیں جو آج کس چیز کا گھمنڈ ہے؟ تم یہ سمجھتے ہو کہ شاید تم قریشی خاندان کے ہو، حضور کے کنبے خاندان کے ہو، صرف خاندان کی نسبت تمہیں کافی ہو جائے گی، تم نہ بھی کلمہ پڑھو تم جنت میں چلے جاؤ گے. اللہ تمہیں مثال دے کر بتا رہے ہیں دو نبیوں کی بیویوں کی، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی، حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی نبی کی بیوی ہیں، لیکن نبی کے دین پر نہ چلی، نبی کے دین پر نہ چلی بلکہ کفار کا ساتھ دیا. حضرت نوح کی بیوی مشرکین سے کہتی تھی، کافروں سے کہتی تھی یہ مجنون دیوانہ ہو چکا ہے، اس کی بات ماننے کی ضرورت کوئی نہیں ہے. اور حضرت لوط علیہ السلام کی قوم جس گناہ کے اندر مبتلا ہوئی، وہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کی طرف ان کی طبیعت کا رجحان جب بڑھنا شروع ہوا تو ان کی جو بیوی تھی فرمایا کہ وہ ان کی رہنمائی کیا کرتی کہ آج حضرت لوط کے پاس فلاں مہمان آئے. تو اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ دو نبی کی بیویاں جب انہوں نے نبی کے دین کو نہ اپنایا، ان کی بات کو نہ مانا، تو نبی کی بیوی ہونے کا ان کو فائدہ نہ ہوا، اور ان دونوں کو کہا گیا یعنی داخل ہو جاؤ جہنم کے اندر داخل ہونے والوں کے ساتھ، کہ صحبت نبی کی، زندگی نبی کے ساتھ گزری لیکن دل نبی کے ساتھ نہ لگایا. اس لیے فرمایا کہ دل کے ساتھ، ایمان کے ساتھ بندہ متوجہ ہو، دل کے اندر ایمان آئے، زبان میں نہ ہو کہ صرف زبان سے بولے اور اندر کچھ اور ہو. اس لیے کہ جو صحبت ہے اگر وہ دل کے مطابق ہے، اگر دل کے ساتھ ہے تو فائدہ دے گی، ورنہ کسی کو کوئی فائدہ نہیں دے گا. میں نے پہلے بھی بتایا تھا حضور اپنی بیٹی فاطمہ کو بلا کر فرما رہے کہ فاطمہ عمل کرتی رہنا، تیرے باپ کی نسبت تجھے کام نہیں آئے گی، ہاں میں ضرور تیرے لیے سفارش کروں گا اور تو جنت کی عورتوں کی سردار بنے گی، لیکن کسی کو اس بات کا دھوکہ کبھی نہ ہو جائے کہ فلاں کی نسبت ہمیں بخشا دے گی، نماز چھوڑ دوں، زکوٰۃ نہ ادا کروں، حج نہ کروں، فلاں عمل نہ کروں، لو جی دعائیں فلاں جگہ سے ہو جائے گی، فلاں جگہ سے ہو جائے گی، ان کی دعائیں تجھے فائدہ ضرور دے گی، لیکن تیرے عمل کا حساب اللہ کے ہاں ضرور پوچھا جائے گا. اس لیے فرمایا کہ اللہ کے ہاں تیرا ضرور پوچھا جائے گا کہ تو نے کیا کیا، نماز مکمل کی نہ کی، روزے رکھے نہ رکھے، حقوق کے اندر کیسا وقت گزارا، حقوق العباد میں کیسا وقت گزارا، حقوق اللہ کیسے ادا کیے. وہ سارا کا سارا معاملہ میرے عزیز دوستو کسی کی دعا مجھے آپ کو بچانے والی نہیں ہوگی. اس لیے فرمایا کہ ان سے کہا جائے گا کہ اے نبیوں کی بیویوں کہ تم نبی کے ساتھ رہیں لیکن دل نبی کے ساتھ نہیں لگایا.
جاؤ داخل ہو جاؤ جہنم کے اندر داخل ہونے والوں کے ساتھ. تمہاری زندگی کا رہنا اور تمہاری صحبت کسی کام کی نہ آئی، اور تم اپنے دل کے ساتھ، چونکہ تم نے منافقت والا معاملہ کیا، جسم یہاں موجود تھا لیکن دل وہاں موجود تھا. ہمارا جسم بھی چاہیے اور دل بھی چاہیے کہ تم ساتھ رہتی، تمہارا دماغ وہاں موجود ہوتا، تمہارا جسم وہاں موجود ہوتا، تو تمہارے ساتھ وہی معاملہ کیا جاتا جو نبی علیہ السلام کے ساتھ کیا جاتا. اور پھر آگے فرمایا کہ ہم ان ایمان والوں کو، اب یہاں سے فوری اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو بتایا کہ تم مایوس نہ ہو جانا. کچھ ایسے واقعات نہیں ہیں کہ جو صحبت کافر کی تھی، صحبت کافر کی ہے لیکن دل ہمارے ساتھ لگ گیا. اللہ نے فرعون کی بیوی کا واقعہ بیان کیا. اے ایمان والو، فرعون کی بیوی آسیہ بنت مزاحم کے بارے میں سنو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا اژدہا لاٹھی کے ذریعے سے خدا کی حکم سے اژدہا بنایا، فوری طور پر ایمان لے آئی، مسلمان ہو گئی کہ آمنت بربی موسیٰ و ہارون، میں حضرت موسیٰ ہارون کے رب پر ایمان لاتی ہوں. فرعون نے کہا کہ آسیہ میں تجھ سے بڑا پیار کرتا ہوں، میں نے تجھ سے بڑی محبت کی ہے، لیکن اپنی ربوبیت کے مقابلے میں مجھے کسی کا رب ہونا گوارا نہیں. میں تجھے اپنی حد الامکان جو سزا دے سکوں گا دوں گا، اور سزا میں ذرے کے برابر کمی نہیں کروں گا. حالانکہ بے انتہا محبت ہے، بے انتہا محبت کرتا ہے، لیکن ان کی بیوی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والی بنی. حدیث میں آتا ہے کہ 2 کیل بلکہ 4 کیل دونوں ہاتھوں اور دونوں پاؤں کے اندر گاڑ کر گرم دھوپ کے اندر لٹکا دیا جاتا، گرم دھوپ کے اندر لٹکا دیا جاتا، طرح طرح کی تکلیفیں دی جاتی. بالآخر ان تکلیفوں میں آ کر دعا کی، اے اللہ مجھے فرعون کے ظلم اور فرعون کے عمل سے محفوظ فرما، اور جنت کے اندر مجھے مقام عطا فرما. اے اللہ مجھے جنت میں مقام عطا فرما. عندک بیتا فی الجنہ، اپنے قریب کی جنت میں مجھے اپنا گھر عطا فرما. فرمایا، لکھا ہے مفسرین نے کہ اس سے مراد مقام محمود تھا کہ جس کا مطالبہ انہوں نے کیا. فرمایا کہ ہاں آج میرے دین کی وجہ سے لٹکی ہو، تیرے رب کو تیرا لٹکنا بڑا پسند ہے، جاؤ میں نے مقام محمود بھی دے دیا. خدا کے لیے جان دینا آسان نہیں ہے. فرمایا کہ جان دے دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. خدا کے لیے جو کچھ دیا جائے گا وہ قیمتی ہے. مال لگایا مال قیمتی، جان دی جان قیمتی، وقت دیا وقت قیمتی، جو کچھ دیا وہ قیمتی ہے. اس لیے تو خدا کو دیا. دنیا والے چیز کی قدر نہیں کرتے، لیکن اللہ جو چیز لیتے ہیں اس کی قدر کرتے ہیں. اللہ نے ایک تکلیف پر آسمان سے سنا. لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ فرعون نے ایک بھاری پتھر منگوایا، اور بھاری پتھر منگوا کر آسیہ کے سینے پر رکھا تاکہ تڑپ کر مر جائے. فرمایا کبھی وہ رکھنے کے قریب تھے، حضرت آسیہ نے یہ دعا کی، اللہ پاک نے اسی وقت ان کی روح کو قبض کر لیا اور فرعون کے ظلم سے ان کو محفوظ کر دیا. اور جنت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح بھی کر دیا. حضور کی زوجہ محترمہ کا انتقال ہوا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کہ اے خدیجہ اپنی سوکن کو سلام کہنا. یا رسول اللہ مجھ سے پہلے تو نکاح نہیں ہوا. فرمایا کہ اللہ نے جنت میں میرا نکاح آسیہ بنت مزاحم سے کر دیا، اس لیے کہ وہ ایمان میں اس درجے کو، ایمان کی اس مقدار میں پہنچی جو خدا کی یہاں اتنی بلند تھی. اللہ نے جنت میں میرا نکاح مریم بنت عمران اور آسیہ بنت مزاحم سے کر دیا. اللہ نے مثال دی فرعون کی بیوی کی اور ایک حضرت مریم بنت عمران کے جوانی کے اندر ہیں لیکن اپنی شرمگاہ کو محفوظ کیا. فرمایا کہ اللہ کی نافرمانی کی جگہ کے قریب بھی نہ گئی. اللہ کو ان کا پاک دامن رہنا اتنا پسند آیا کہ اللہ نے بغیر شادی کیے اپنے حکم کے ذریعے سے، جو اللہ یعنی ایک راستے کے ذریعے سے بچہ دینے پر قادر ہے، اس کے پاس اور بڑے اسباب ہیں. اللہ نے ہوا کے ذریعے سے جو ان کے رحم میں ڈالی گئی سینے کے راستے پر، حضرت جبریل علیہ السلام نے پھونک ماری جو رحم میں پہنچی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی جس کا پورا واقعہ سورۃ مریم میں موجود ہے. فرمایا کہ وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا، ان کو معلوم ہوا کہ میرے خدا کا کلمہ ہے، یہ عیسیٰ میرے رب کا کلمہ ہے. عیسیٰ خدا کا بیٹا نہیں ہے بلکہ فرمایا کہ خدا کا کلمہ ہے جو خدا کی کتابوں میں موجود ہے. وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ، اور وہ فرمان برداروں میں سے تھی. اس لیے حضور نے فرمایا کہ مرد تو بڑے کامل ہوئے، مردوں میں سے بڑے کامل ہوئے، بڑے اللہ کے ولی ہوئے، لیکن عورتوں میں سے 4 عورتیں کامل ہوئی.
فرمایا کہ خدیجہ بنت خویلد اللہ کے ہاں کامل ہوئی، آسیہ بنت مزاحم اللہ کے ہاں کامل ہوئی، اور مریم بنت عمران اللہ کے ہاں کامل ہوئی. اور فرمایا کہ عائشہ کی فضیلت سب لوگوں پر ایسے، فاطمہ بنت محمد یہ چوتھی، فاطمہ بنت محمد یہ 4 عورتوں کو اللہ نے کامل بنایا. حضرت عائشہ نے پوچھا حضرت فاطمہ کو بلا کے، اے فاطمہ مجھے یہ بتاؤ کہ جس وقت حضور کا وصال ہو رہا تھا، حضور نے تمہیں بلایا تھا اور بلا کر تم تھوڑی دیر کے لیے رو رہی تھی، پھر اچانک ہنس پڑی. کہا کہ عائشہ راز ہے لیکن میں بتا دیتی ہوں، راز ہے بتا دیتی ہوں کہ جب میرے ابا کا وصال ہونے لگا تو میرے کان میں کہا کہ اے فاطمہ، اے میری پیاری بیٹی، میں کچھ دنوں کے بعد دنیا سے چلا جاؤں گا. تو میں رونے لگ گئی کہ میرا ابا دنیا سے چلے جائیں گے. اور پھر فرمایا کہ اے فاطمہ، تم جنت میں سب سے پہلے مجھ سے ملو گی، اور آپ مریم بنت عمران کے علاوہ جنت کی سب عورتوں کی سردار بنو گی. مریم بنت عمران کے علاوہ اللہ نے ان کو منتخب کیا، ان کا مقام ایک جگہ پہ ہے، لیکن میری بیٹی ان کے علاوہ جنت کی سب عورتوں کی سردار بنے گی. تو یہ 4 عورتیں، مریم بنت عمران، فرمایا آسیہ بنت مزاحم، اور خدیجہ بنت خویلد، اور فاطمہ بنت محمد. اور حضرت عائشہ کے بارے میں فرمایا اے عائشہ تمہاری فضیلت سب عورتوں پر ایسے ہے جیسے کھانے میں سرید کی فضیلت باقی سب کھانوں پر. عرب کے ہاں سرید مشہور تھی، وہ ٹکڑے کر کے یعنی بکرے کے گوشت کے اندر ملا کر بنایا جاتا تھا. عربوں کے یہاں بڑی مشہور ڈش ہے جس کا بہت یعنی عمدہ لذت والا کھانا ہوتا ہے. حضور کو بڑا پسند تھا. حضور نے عائشہ کے بارے میں فرمایا اے عائشہ تمہاری فضیلت سب عورتوں پر ایسی ہے جیسا کہ سرید کی فضیلت سب کھانے پر. یہ اللہ نے ایمان والوں کو مثال دی کہ کافروں کی صحبت میں رہے لیکن دل اللہ کی طرف کیا، اللہ نے مقام جنت بنا دیا. لیکن نبی کی صحبت میں رہی اور دل وہاں نہ لگایا، اللہ نے مقام جہنم بنا دیا. اس لیے فرمایا جہاں بھی رہنا، جس کے ساتھ بھی رہنا، دل اس کے ساتھ متوجہ کر دینا، دل اسی کی طرف لگا دینا، اسی کے ساتھ دل لگ جائے گا، دنیا بھی بھلی بن جائے گی اور آخرت بھی بھلی بن جائے گی. اللہ تعالیٰ بھی ہمیں دین مستقیم پر چلنے والا بنائے اور اپنی شب و روز اپنا دل جان ہر چیز اللہ کی طرف متوجہ کر کے اپنی زندگی گزارنے والا بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.